تاریخ ساز ہستیاں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، آج ہم اندلس کے ایک امام، فقیہ اور جید عالم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں تراجم کے بہت سے مصنفین نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ان کی خوبیوں، صفات اور کارناموں کا تذکرہ کیا ہے، جن کا دور دور تک شہرت تھا۔ ان کا نام یحییٰ بن کثیر بن وسلاس بن رشملال اللیثی البربری المسعودی اندلسی قرطبی تھا۔ امام شمس الدین الذہبی نے اس فقیہ اور عالم کے بارے میں اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں وسیع مطالعے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے اور مختلف پہلوؤں سے روشنی بھی ڈالی ہے۔ اسی طرح ہم تراجم اور طبقات کی دیگر کتابوں کے صفحات الٹیں اور امام یحییٰ بن یحییٰ کے بارے میں دیکھیں تو مصنفین نے گراں قدر اضافے کیے اور مختلف معلومات فراہم کر دی ہیں۔ آپ کا پورا نام یحییٰ بن یحییٰ تھا اور کنیت ابو محمد تھی اور نسبت کئی تھیں، لیکن زیادہ تر اللیثی اور اندلسی کے نام سے معروف تھے۔ ابن الفرزی نے اپنی کتاب تاریخ علماء اندلس میں علماء الحمیدی کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اہل اندلس کی نامور شخصیات پر قلم اٹھایا اور وسیع معلومات جمع کر دیں۔ الحمیدی کی مشہور کتاب جزوۃ المقتبس فی تاریخ علماء اندلس میں، جس میں اندلس کے علماء اور فقہاء اور محدثین کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے، اگرچہ انہوں نے اندلس کے ان علماء پر زیادہ کام کیا جو اصلاً اندلس کے رہنے والے تھے، لیکن جن علماء کے علمی کارنامے اور خدمات قابل قدر تھیں ان کو بھی فراموش نہیں کیا۔ اسی طرح قاضی ایاز نے بھی اپنی نادر کتاب لکھی تدریک المدارک و تقریب المسالک، اس میں بھی انہوں نے بہت عمدہ تذکرہ کیا۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب میں امام مالک کے مسلک کے نامور حضرات کے بارے میں کافی تفصیلات جمع کر دیں، نیز ان کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ بھی لیا، جیسا کہ ابن سعید المغربی نے اپنی کتاب میں مغرب کے مشہور علماء کا تذکرہ کیا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے گراں قدر کارنامے انجام دیے۔ اسی طرح ابن خلدون نے اپنی کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر میں ذکر کیا ہے اور نہایت عمدہ تذکرہ کیا۔ رہے مشرقی ممالک کے لوگ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یحییٰ بن یحییٰ کا ذکر کیا۔ شیرازی وہ شخص ہے جنہوں نے طبقات الفقہاء میں خاص کر ذکر کیا۔ اسی طرح ابن خلکانہ نے وفیات الاعیان و انباء الزمان میں بھی عمدہ تذکرہ کیا۔ اس طرح ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں مختصراً ذکر کیا ہے۔ اس طرح یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے اعلیٰ مقام و مرتبے اور علمی کارنامے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مشہور عالم یحییٰ بن یحییٰ کے بارے میں طبقات و تراجم کی کتابوں کے مصنفین کی فہرست یقیناً بہت طویل ہے۔ سامعین، اس مشہور عالم کے فضائل اور کارناموں پر روشنی ڈالنے سے قبل چند لمحات ہم ان کی نسبت اور اصل وطن کے بارے میں گزاریں گے، کیونکہ ان کی نسبت اور کئی نسبت کے ساتھ کئی علاقوں سے تعلق کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتوں کا بھی مطالعہ کیا اور بچشم خود وہاں کی ثقافتوں کو دیکھا بھی، نیز عرب اسلامی ثقافت سے متاثر کیا۔ یحییٰ بن یحییٰ کی نسبت اللیثی
کسی تسلسل یا تعلق کی بنا پر نہ تھا، وہ تو اصلاً بربر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اصل تعلق قبیلہ مسمود سے تھا، اور قبیلہ مسمود بربری قبائل میں ایک بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا۔ بربر قبائل مغرب عربی کے تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اسی طرح بولیس کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہ قریش کے بنو کنانہ کی ایک شاخ تھی، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دادا وسلاس ہیں جنہوں نے یزید بن عامر اللیثی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا جب طارق بن زیاد نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، اور وہ مراکش سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ اس لحاظ سے وسلاس اصلاً اس ملک کے باشندے تھے اور دادا انہی کے ساتھ اندلس آ گئے۔ پھر جب وہ اندلس میں رہنے لگے تو یہاں شادی کر لی اور بہت سے بچے پیدا ہوئے۔ امام یحییٰ بن یحییٰ کے دادا اندلس کے ہو کر رہ گئے، یہیں سکونت اختیار کر لی، لہذا وہ بھی اندلسی کہلانے لگے۔ یحییٰ کے والد بھی ایک بڑے عالم اور مشہور انسان تھے۔ اس طرح انہوں نے بربری کی جگہ اپنی نسبت اپنے والد اور دادا کی طرف کر لی، کیونکہ یحییٰ کے والد خود اندلس میں پیدا ہوئے اور یہ بھی اندلس میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اندلسی کہلائیں۔ انہوں نے یہاں کے ماحول میں پرورش پائی، عرب اسلامی ثقافتی ماحول میں رہے، جن کے سر فہرست انہوں نے عربی زبان سیکھی اور عرب ماحول میں سانس لیتے رہے، جس کی وجہ سے یحییٰ بن یحییٰ فکری اور زبانی لحاظ سے عرب تھے۔ ان کی مادری زبان عربی اور تہذیب و تمدن بھی عربی تھا، اگرچہ وہ اندلس میں رہے لیکن ان کا مزاج اور طور طریقہ عربوں جیسا تھا۔ عربوں کی خوبیاں اور صفات ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی تھی۔ یہاں یہ بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے جو علاقے فتح کیے ان میں عرب تہذیب اور زبان کو بھی رائج کرنے کی کوشش کی، اور ایسا ہوا بھی۔ اکثر غیر عرب علاقوں میں عربی زبان رائج ہو گئی اور عربوں کی تہذیب بھی وہاں رچ بس گئی، اگرچہ بعض علاقوں میں زبان وہی رہی اور تہذیب عربی تھی، چونکہ اسلامی معلومات کی اکثر کتابیں اور ثقافت عربی زبان میں تھی، لہذا وہاں درس و تدریس کا کام عربی زبان میں ہونے لگا، جس سے عربی زبان وہاں عام ہو جاتی تھی، اور یہ کام فوراً نہیں بلکہ رفتہ رفتہ ایسا ہوتا تھا۔ اگر ہم بعض ممالک کا جائزہ لیں تو وہاں کی اصل زبان ہی عربی ہو گئی اور بعض جگہوں پر دونوں زبانیں باقی رہیں۔ سامعین، ہم ایک بار پھر اپنی شخصیت یحییٰ بن یحییٰ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ امام یحییٰ اللیثی نے اندلس میں فقہی امور میں گہری دلچسپی کی وجہ سے بڑا عظیم کام انجام دیا، اور عرب باشندوں کی اولاد میں زیادہ دلچسپی احادیث، فقہ اور زبان و ادب میں تھی، اور اس کے بعض پہلوؤں پر غور کیا جائے تو انہوں نے امام مالک کے فقہی مسائل کو ترجیح دی۔ قاضی ایاز نے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کے بارے میں اپنی کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام یحییٰ نے پہلے شرعی علوم حاصل کیے، اگرچہ ان کا مقصود اور غرض و غایت یہ نہ تھی، بلکہ وہاں کے نصاب تعلیم کے مطابق وہاں ایسے علوم پڑھائے جاتے تھے، لیکن یحییٰ بن یحییٰ کی ذاتی دلچسپی اس میں زیادہ بڑھ گئی، اور اس میں اضافہ اس وجہ سے زیادہ ہوا کہ شیخ امام یحییٰ اس وقت کے مشہور اندلسی عالم کی مجلس میں بیٹھنے لگے، جو اپنے وقت کے ایسے مشہور عالم و فاضل انسان تھے جن کا دور دور تک شہرت تھا۔ یہ تھے زیاد بن عبد الرحمن، معروف بھی شبتون، اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی علمی قابلیت اور فقہی احکام کی تشریح سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ان کے دل دادا ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام زیاد بن عبد الرحمن کا رنگ ان پر چڑھنے لگا۔ ایک دن امام زیاد کے پاس شیخ یحییٰ بن یحییٰ بیٹھے ہوئے تھے،
تو شیخ زیاد نے ان سے کہا، اے بیٹے، اگر تم علم سیکھو گے یا سیکھنے کا عزم صمیم رکھتے ہو، یعنی تمہارے اندر رغبت ہے، تو اس کی راہ پر چلو، اس کے طریقے کو اختیار کرو اور تمہارا طور طریقہ طالب علموں جیسا ہو اور اس روش پر قائم رہو۔ امام یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اس مشہور مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ جب زیاد بن عبد الرحمن نے ایسا دیکھا تو بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح امام زیاد کی نظر میں شیخ یحییٰ کا مرتبہ بڑھ گیا۔ اس طرح وہ امام زیاد کے حلقے درس میں شامل ہونے لگے اور ان کی تعلیمی قابلیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس طرح وہ مستقبل میں امام زیاد کے ہونہار اور مشہور تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ ایک دن ان کے شیخ نے ان سے کہا، بعض لوگ علم کو اپنے سینوں میں دبائے رکھتے ہیں اور علم انہی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ بعض لوگوں کے علم سے لوگ مستفید نہیں ہو پاتے اور بعض کا علم عام ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام یحییٰ بن یحییٰ نے حجاز کا رخ کیا، پھر وہاں سے مشرقی ممالک کا عزم کیا۔ حجاز اور مشرقی علاقوں کے مشہور علماء سے ملاقاتیں کیں، ان کے علم سے مستفید ہوئے، فیض یاب ہوئے۔ اس طرح انہوں نے حجاز میں بعض علماء کا ذکر سنا اور ان کا شوق اور بڑھتا چلا گیا۔ ان کے دوسرے سفر میں انہوں نے اس وقت کے مشہور عالم امام مالک بن انس سے ملاقات کی، جن کے نام سے مالکی مسلک مشہور ہے۔ ان سے احادیث کی سماعت کی۔ ان کے علاوہ دیگر علماء سے بھی ملے، پھر وہاں سے مصر چلے گئے۔ وہاں اس وقت مشہور عالم ایک امام اللیث بن سعید تھے اور دوسرے عبداللہ بن وہب تھے، جن سے ملاقات کی، اور یہ ان کا پہلا سفر حجاز تھا۔ اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 28 سال رہی ہوگی۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور امام مالک بن انس سے ملے۔ امام مالک کی یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے تلامذہ کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، لیکن جس وقت یہ امام مالک سے ملے تو یہ ان کے آخری ایام تھے۔ لیکن یہ یحییٰ بن یحییٰ کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی امام مالک سے ملاقات ہو گئی۔ جب انہوں نے دوبارہ سفر کیا تو واپسی میں مصر گئے اور چند اور علماء سے ملے، جن میں ایک عظیم شخصیت تھی جو علم کے سمندر کے کہلانے کی مستحق تھی۔ یہ تھے عبد الرحمن بن قاسم، نہایت فقیہ، عالم اور امام مانے جاتے تھے، اور ان سے بعض فقہی امور پر یحییٰ بن یحییٰ نے بحث و مباحثہ کیا، بات چیت کی اور اپنی تشنگی دور کی۔ پھر مصر سے ہی حج کا عزم کیا۔ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ امام مالک بن انس بیمار ہیں اور وہ مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ امام یحییٰ بن یحییٰ ان کے ساتھ رہے اور چند روز میں امام مالک کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، نہایت افسردہ رہے اور حالت غم میں مدینے سے نکلے اور واپس اندلس آ گئے۔ نیز امام مالک نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا اس کو آگے بڑھانے میں لگ گئے۔ سامعین، یحییٰ بن یحییٰ کے بعض علمی کارنامے اور زندگی کے کچھ اور بھی پہلو ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم اپنی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو آئندہ ہفتے تک کے لیے خالد محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات